صراط الذین انعمت علیہم۔ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ومولانا مولا الثقلین جد الحسن الحسین بالقاسم المحمد وآل طیبین الطاہرین وغر المیامین، اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المجید وبیانہ العظیم وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول، صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ ارباب اعزاء، برادران ایمان، اللہ یہ جو دعائے توسل ابھی آپ لوگوں نے پڑھی ہے اس کو قبول فرمائے، اس کے صدقے میں جتنے لوگوں کی جائز حاجات ہیں قبول فرمائے۔ جیسا قبلہ نے بھی کہا، دعاؤں میں شرمانا نہیں چاہیے۔ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر جب بھی ہو، میں مسلسل کوشش کرتا ہوں کہ ادنی طالب علم ہونے کی حیثیت سے باتیں آپ کی خدمت تک پہنچاؤں۔ جب بھی ہو ان کے سامنے کوئی بات اپنے دل میں نہ رکھیں ہم لوگ۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہم 1-1.5 منٹ میں دعا مانگ کے کیسے پوری کر لیتے ہیں، لیکن میں نے جو عرفاء اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے دعاؤں کے طریقے سیکھے ہیں اور جانے ہیں، اس میں طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ پہلے اپنوں کے لیے مانگو۔ اب ایک چھوٹا سا پریوار بھی ہے، توجہ فرما لینا، پھر میں امام کی طرف آ جاؤں گا۔ ایک چھوٹا سا گھر بھی ہے قبلہ، تو ماں باپ ہوں گے، چاہے حیات ہوں یا انتقال کر گئے ہوں۔ اگر حیات ہے تو ان کی طول عمر اور صحت کی دعا مانگیں، انتقال کر گئے تو مغفرت کی دعا مانگیں۔ تایا چچا بھی ہوں گے، پڑوسی بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، پھر جماعت والے بھی ہیں، پھر دوست بھی ہیں، پھر احباب بھی ہیں۔ دیکھیے اس دعاؤں کے سلسلے کو میں آپ کو کیوں عرض کر رہا ہوں، ایک بڑی اہم بات ہے۔ اس دعاؤں کو سلسلے کو ہم جتنی دیر کھینچیں گے نا، اس دعاؤں کے سلسلے کو کھینچتے کھینچتے اتنا لے جائیں کہ آپ کی آنکھیں نم ہونے لگیں، آپ کا دل پسیجنے لگے، کیونکہ جب بار بار اللہ کو مخاطب کرو گے نا، اللہ 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 کہنا بالکل اسی طرح ہے جیسے ماہ رمضان میں کہنا بیکا یا اللہ، بیکا یا اللہ، بیکا یا اللہ۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ اہل بیت کا واسطہ، جب اللہ سے اہل بیت، اللہ سے اہل بیت، پروردگار تجھے علی کا واسطہ، پروردگار تجھے امام حسن کا واسطہ، پروردگار تجھے امام حسین کا واسطہ، ایک فضا بنتی ہے، ایک ماحول بنتا ہے۔ اور وہ ماحول جب بنتا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ اسی لیے خالق کائنات نے کہا کہ آخر میں اپنے لیے مانگو، پہلے سب کے لیے مانگو، تاکہ جب تم سب کے لیے مانگ رہے ہو تو ایک ماحول بن جائے، اور ماحول بننے کے بعد جب آپ کا دل تنگ ہونے لگے، آنکھوں سے آنسو آنے پہ تیار ہو جائیں، اب یہ دعا کا وہ لمحہ ہوتا ہے، دعا قبول ہوتی۔ یہ کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے، مشکل مرحلہ نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے یہ چیزیں ہمیں کر کے دکھائی ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت، میرے عزیزو، میں مسلسل یہ کوشش کر رہا ہوں کہ روز اہل بیت علیہ السلام کی زندگی سے کچھ باتیں رکھنے کے بعد ہم یہ سوچیں کہ ہم اس مقام پر کہاں ہیں، کیونکہ خالق کائنات نے ہمیں مختار بنایا ہے۔ میں نے دن کی مجلس میں عرض کیا تھا، 2 چیزوں پہ توجہ فرمائیں گے، کیونکہ آج میں ہم انشاءاللہ امام علی نقی علیہ السلام کے سلسلے سے گفتگو کریں گے۔ امام پروردگار نے ہمیں 2 چیزیں، ایک ہماری حیات اور ایک ہماری موت۔ نہ حیات یعنی ولادت ہمارے ہاتھ میں ہے، نہ موت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ سمجھے، توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ ہے کہ اتنے عرصے میں ولادت ہوگی، لیکن کب ہوگی؟ دعویٰ کرنے والوں نے دعوے بھی کیے تو پلٹ گئے۔ نہ ولادت ہمارے اختیار میں ہے، نہ وفات، شہادت، انتقال ہمارے اختیار میں ہے۔ تو خالق کائنات نے یہی کہا کہ ہم نے تمہیں نہ ولادت کا اختیار دیا ہے، نہ موت کا اختیار دیا، یہ دونوں اختیار ہم نے اپنے پاس رکھنے کے بعد اب ہم تم سے سوال کر رہے ہیں، بتاؤ تم کیا ہو اور کہاں ہو؟ تم کہاں ہو اور کدھر ہو؟ اور جب تم کہاں اور کدھر ہو تو پھر اب اپنی زندگیوں میں اس چیز کو لے کے آؤ، ہم نے تمہارے سامنے تمام خزانے قدرت بکھیر دیے ہیں، اب تم جیسی چاہے تصویر بناؤ، نتیجہ بعد میں آئے گا۔ اب آپ تصویر بنانے کے لیے بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کاغذ قلم دے دیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو بچوں کے ذہن میں چلتا ہے وہی تصویر پہ اترتا ہے۔
نہیں، بہت قیمتی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، میرے جو بچوں کے ذہن میں چلے گا وہی وہ تصویر پہ اتاریں گے. اسی لیے امام نے جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حدیث سنیے گا اور دعاؤں سے نوازیے گا. امام نے فرمایا کسی کے گھر کے ماحول کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے بچوں کو دیکھ لینا. دیکھیے اہم بات ہے میرے عزیزو، کسی کے گھر کے ماحول کا اندازہ لگانا ہے تو ان کے بچوں کو دیکھ لیجئے. بچوں کو دیکھ کے بالکل اسی طرح پتہ چلتا ہے جیسے کھانا پکا ہے یا نہیں پکا، چاول دیکھ کے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کھانا پکا ہے یا نہیں پکا. اسی طرح بچوں کی ایکٹیویٹیز بتاتی ہے گھر کا ماحول کیا ہے. اسی لیے اہل بیت علیہ السلام کو چاہے کسی امام کی عمر 6 سال رہی ہو، 7 سال رہی ہو، جب ان کو موقع ملا انہوں نے بتایا ہم کسی اور خانوادے سے تعلق نہیں رکھتے، ہمارا سلسلہ اسی امام سے ملتا ہے جو منبر پر آ کے سلونی کا دعویٰ کرتا نظر آتا ہے. ایک صلوات پڑھیے مل جل کے، محمد و آل محمد. ہمیں ان چیزوں کو سوچنا چاہیے. ہمارے اوپر ہمارے امام کی زندگی 42 سالہ زندگی تقریباً ہمارے امام کی ہے. 6 یا 7 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے ہمارے امام. اور اب دشمنی اہل بیت لوگوں کے دلوں میں بھری ہوئی ہے. میں نے دن میں بھی ایک اشارہ دیا تھا، حسد. مولا فرماتے ہیں حسد ایمان کو کھا جاتا ہے. یہ کسی کا کچھ چھیننے نہیں جاتے تھے، کسی سے اچھا نہیں پہنتے تھے، کسی سے اچھی سواری نہیں رکھتے تھے. ہاں اچھا نہ کھاتے تھے یہ الگ بات ہے، لیکن اچھا کھلاتے ضرور تھے. اور ظالم کو یہی بات بری لگتی تھی. توجہ فرمائے میرے بچے بھی توجہ فرمائے، ظالم کو ہر وقت کے، یزید کو ہر وقت کے ملعون کو یہی بات کھٹتی تھی کہ یہ خود کھائیں تو سمجھ میں آئے، خود اچھا پہنے تو سمجھ میں آئے، خود اچھی سواری لگے تو سمجھ میں آئے. مگر ان کی تو شخصیتیں عجیب ہیں. اچھی سواری نہیں، اچھی غذا نہیں، اچھے پہنتے نہیں، مگر جو ان کی دیولی پر آتا ہے اچھا کھلا رہے ہیں، اچھا پہنا رہے ہیں، اچھی سواریاں دے رہے ہیں. کہا ہم اتنا کچھ رکھنے کے باوجود بھی ان کو اپنی طرف مروب نہیں کر پا رہے. یہ قید میں تو لوگ قید خانوں میں ملنے آ رہے ہیں، ہم ان کو نظر بند کر رہے ہیں تو نظر بندی میں ملنے آ رہے ہیں، ہم ان کو چھپانا چاہ رہے ہیں تو یہ پھر بھی آ رہے ہیں. یہ بھول گیا کہ پروردگار کا وعدہ ہے کہ تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، میں دنیا میں کبھی رسوا نہیں ہونے دوں گا. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اس کا سب کچھ ملتا چلا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے، محمد و آل محمد. اب جب امام کے، کیونکہ امام نقی کا ذکر ہے، ہم نے ہر امام کی تھوڑی سی جتنی ہمت ہو سکتی تھی، کل نہیں بیان کر سکتے، لیکن میں نے اپنی مجلسوں میں اس بات کو کہا کہ تاریخ کو، یہ آج کیمرہ ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہو کہ میرے تاثرات کیا ہیں، ایک الگ بات ہے، لیکن تاریخ کے لفظ بتاتے ہیں کہ اس وقت کے حالات کیا رہے ہوں گے. ذرا سوچئے 6-7 سال کی عمر کتنی ہوتی ہے، باپ سے یتیمی ہوئی ہے، اور ادھر متوکل کا ظلم یہ ہے، بادشاہ کا ظلم یہ ہے کہ ان کی دشمنی پالا ہوا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان بچوں سے غافل نہ رہنا. میرے عزیز ان بچوں پہ دھیان دینے کی بڑی ضرورت ہے. میں انشاءاللہ آنے والی تقریروں میں جو 2-4 ہماری ابھی بچی ہیں، جب امام زمانہ پہ گفتگو کریں گے کہ سامنے والا، یہ ہمیں سوچنا پڑے گا میرے عزیز، جب ہمارا امام حسین کا لشکر ہے تو ہمیں یزید کے لشکر کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کون کون منحوس اس میں تھے. تو امام کا جب لشکر آئے گا تو ہمیں یہ لشکر امام کی مدد کے لیے تیار کرنا ہے، کیونکہ امام کے سامنے دجال نے پورا لشکر بنا لیا ہے. یہ ایک الگ چیز ہے، اس کو انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں کل عرض کریں گے اس کو. اور انشاءاللہ امام حسن عسکری کا ذکر ان کی شہادت کے روز کریں گے، اور 2 دن امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ایک سال بعد بھیجے محمد. اب امام کی زندگی ہے. دیکھیں ہمارے مسلک کے اندر، تشیع کے اندر، امام پیدا امام ہوتا ہے، امام عالم ہوتا ہے، امام کو کوئی علم نہیں سکھا سکتا. وہ ہمارے آپ کو سمجھانے کے لیے کسی کے آگے بھیجے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہمارا جو مسلک کا عقیدہ ہے، جو ہمارا، کیونکہ ہمارا یقین یہ ہے کہ اللہ کے نمائندے، اللہ عادل ہے، وہ ہادی ہے. اللہ نے ہدایت کا انتظام جب کیا ہے جب آدم بھی نہ تھے، جب کوئی چیز نہ تھی، جب آدم کو ہادی بنا کے بھیجا ہے تو ہادی کو ہم سے اچھا ہونا چاہیے. یہ ممکن نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ اچھے ہوں ٹیچر برا ہو، معاذ اللہ. ٹیچر کا اچھا ہونا ضروری ہے، جبھی تعلیم و تربیت کا سلسلہ چلتا رہے گا. یہی جھگڑا ہمارا تمام امتوں سے، امت مسلمہ سے ہمارا کیا جھگڑا ہے کہ یہ مسند خلافت حکومت نہیں ہے، یہ مسند اخلاق کی ہے، یہ مسند علم کی ہے، یہ مسند شجاعت کی ہے. یہاں پہ بیٹھنے والا انہی تمام کمالات کا حامل ہو، یہی تو جھگڑا ہے ہمارا.
یہی تو بات ہے جو جن لوگوں کو کھلتی ہے کہ ہم انہیں قتل کرتے ہیں لیکن یہ پھر نکل آتے ہیں، ہم انہیں ڈراتے ہیں یہ پھر نہیں ڈرتے، ہم انہیں قید خانوں میں لے آتے ہیں پھر قید خانوں میں نہیں جاتے۔ اب امام کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ امام جواد میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیے تھے، اب یہاں سے امام کی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ کہا گیا ہم اب دیکھیں امام پہ نظر کیسے رکھی جائے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اور یہ بزرگ کہتے ہیں جب کسی سے بدلہ لینا ہو تو سب سے اچھا بدلہ یہ لینا نہیں کبھی کہ کسی کے سے بدلہ لینا ہے تو اس کی اولاد کو بگاڑو۔ یہی ہو رہا ہے معاشرے میں آج۔ یہودیت عیسائی جو ہم سے بدلہ لینے کی سوچ رہے ہیں، مسلمانوں سے بھول رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے بھی امام ہے، ہم امام سے غافل ہیں، امام ہم سے غافل نہیں ہے، ہم ایک الگ چیز ہے وہ۔ تو اب یہ چاہتے ہیں کہ اب امام کو پہ نگاہ رکھی جائے۔ دو مقصد ان کے، ایک امام پہ نظر رکھی جائے، دوسرا اس بہانے امام کو قید کر دو، کیونکہ امامت کے جتنی روشنی اور جتنی کمالات آشکار ہوں گے لوگ ان کے قریب آئیں گے۔ اب وہ کس طرح کا بہانہ پہنایا جائے، کبھی کبھی سامنے والا جو عزت کرتا ہے نا بہت زیادہ، وہ عزت ہلاکت کی طرف بھی لے کے چلی جاتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کروں، مولا کائنات علیہ السلام یہاں بھی فرماتے ہیں انسان گناہ کب کرتا ہے؟ امام فرماتے ہیں جس دن انسان کوئی بہت اچھا کام کرے گا شیطان اس پر حاوی ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس اچھا کام کرنے میں غرور کرنے لگتا ہے، فخر و مباحت کرتا ہے، میں نے تو آج بہت اچھا کام کیا ہے، میں نے آج بہت ماتم کیا ہے، میں نے آج بہت مجلسیں کی ہیں، میں نے آج بہت نوحہ کیا ہے، میں نے آج تو بہت نمازیں پڑھی ہیں، میں نے آج بہت کار خیر کیا۔ یہ جو میں نے آیا، شیطان کو موقع مل گیا، کیونکہ اس خود نمائی میں کہیں نہ کہیں اللہ کی معرفت کم ہونے لگتی ہے۔ اب میں یہاں پہ ایک پیغام دیتا جا رہا ہوں، یہ عمل کر لیجئے گا۔ خود نمائی میں اللہ کی معرفت کم ہونے لگتی ہے اور پھر نگاہوں پر وار کرتا ہے شیطان۔ امام فرماتے ہیں سب سے پہلا حملہ جو شیطان کرتا ہے وہ آنکھوں سے کرتا ہے۔ کہا اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ شیطان کے حملے سے اپنا کو بچائے تو ان آنکھوں کی حفاظت کرے، یا تو نامحرم کی طرف آنکھوں کو لے جائے گا یا سامنے والے کو ذلیل سمجھنے لگے گا۔ اور جب یہ حملہ ہوتا ہے تو سیدھا آنکھوں سے ہوتے ہوئے دل تک پہنچتا ہے، اور جب یہ حملہ دل تک پہنچ جاتا ہے تو پھر عبادتوں میں لطفانہ کم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علماء عرفاء نے بتایا کہ اگر صرف کوئی آدمی توجہ 40 دن اپنی حفاظت کر لے، کتنے دن؟ میرا ساتھ دے تھوڑا، کتنے دن؟ 40 دن صرف دین پر چل کے اپنی حفاظت کر لے تو پروردگار غیب سے اسے وہ ہنر عطا کر دے گا کہ اسے پتہ چل جائے گا کیا ہونے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے مل کے محمد و آل محمد۔ اب یہ چاہتا ہے، ظالم چاہتا ہے کہ امام پہ نگرانی بھی کی جائے، امام کو قید بھی کر لیا جائے، امام سے کوئی ملنے بھی نہ پائے۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ امام ہیں، یتیم ہو گئے اور بچے ہیں، اب ہمیں چاہیے کہ ان کی تربیت کے لیے کسی استاد کو معین کریں۔ اب ذرا سوچو، امام کو کوئی پڑھائے گا؟ لیکن یہاں پر میں ایک بات آپ کو کہوں گا، جب امام کی خدمت میں پیشکش کی گئی تو امام چاہتے تو منع کر دیتے، چاہتے ہیں نہیں؟ دیکھیں توجہ فرمائیے گا، امام چاہتے منع ہوتا تو کوئی پڑھا سکتا تھا امام کو؟ امام نے کہ نہیں، تجھے اپنے علم پہ غرور ہے، آؤ۔ اب وہ استاد معین کر دیا گیا، جنیدی، وہ پڑھا رہا ہے، بڑا مدینہ کا بہت بڑا عالم ہے، اور عالم کے ساتھ ساتھ دشمنی اہل بیت رکھتا ہے لعنت اللہ علیہ، اس کے دل میں بغض اہل بیت ہے۔ معین بھی کس کو کر رہے ہیں؟ دیکھیں دکھایا کیا جا رہا ہے لوگوں کو کہ ہم امام کی تربیت کا خیال رکھیں گے، معین کسے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہاں سمجھے، دشمن کی سازشوں کو سمجھو۔ اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کی عقل اس کی پیغمبر ہوتی ہے، عقل کو دھیان میں رکھو۔ دشمن کب سے ہمدرد ہو گئے؟ یہی تو جملہ مولا کائنات نے کہا تھا جب اس نے کہا خلافت لے لیں، کہا تو دین کا ہمدرد کب سے ہو گیا؟ تاریخ اگر آپ کے ذہن میں، آج یہ دشمن یہودی عیسائی کیسے مسلمانوں کے دشمن ہو گئے؟ جو ہم سے ہمدردی کی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں اتحاد کرانے آتے ہیں، متحد کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب جیسے افغانستان میں اشارہ دے کے جا رہا ہوں، ہم ہمدردی میں آئے۔ ارے ہمدردی میں آئے تھے تو ہتھیار چھوڑ کے نہ جاتے، نہیں میرے عزیزو، ہمدردی میں آتے تو یہ چھوڑ کے نہ جاتے۔ آپ بات سمجھیں، دشمن کو سمجھو، وہ اپنوں کا بھیس لے کے آئے گا۔
اس نے کہا کہ نہیں ہم ہمدرد ہیں، اور یہ معین کس کو کر رہا ہے امام کی خدمت کے لیے؟ جو دشمنی رکھتا ہے ان سے. اور ہمارے لکھا دشمنی کی بھی وجہ یہ تھی، بوڑھا ہو کر مسائل کا حل نہیں جانتا تھا، یہ بچے ہو کے مشکلیں حل کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تاریخ کہتی ہے کہ وقت گزرتا گیا، سننے والی بات ہے. امام نے منع نہیں کیا، امام نے کہا صحیح ہے، آپ ہم پہ حاوی ہم پہ آنا چاہتے ہو، معلم بن کے آنا چاہتے ہو، صحیح ہے. قید کر دیا گیا. اور پیغام امام نے کیا دیا کہ اگر کسی کو اپنے علم پہ غرور ہے تو زبان نہ چلانا، علم کا جواب علم سے دو. اب اس نے تربیت کرنی شروع کری. کچھ دن بعد سامرا سے متوکل کا آدمی آتا ہے، توجہ فرمائیے گا، اور آنے کے بعد پوچھتا ہے کیا حال ہے ان کی پڑھائی؟ تو اس نے کہا باہر چلو، واقعہ کتاب میں پڑھیے گا. اور نے کہا کہ تم کسے بچہ کہہ رہے ہو؟ کہا یہ بچہ نہیں ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں میں انہیں پڑھا رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ میں ان سے پڑھ رہا ہوں. یہ امام کی فضیلت ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں میں ان کو پڑھا رہا ہوں، کیا مطلب؟ کا مطلب یہ میں ان سے کہتا ہوں قرآن کی آیت پڑھو تو یہ کہتے ہیں کون سے سورے کی پڑھوں؟ جب آیت پڑھتے ہیں تو میں اس سے پوچھتے ترجمہ بتاؤں، شان نزول بتاؤں، کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، کس کی شان میں نازل ہوئی. لوگ سمجھ رہے ہیں میں ان کو پڑھا رہا ہوں، بلکہ ان کے آگے ذہن ادب طے کرنے کے بعد تو میری جہالت مٹنے لگی، میں عالم ہو گیا. یہ ہے امام کا کمال، یہ امام کے کارنامے. تاریخ کہتے ہیں یہی وجہ رہی یہ دشمن بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہو گیا. اب جب یہ حالات یہاں پہ چاہنے والے کے بدل گئے، یہ خبر سامنے والے تک پہنچی کہ یہ تو الٹا ہو گیا. جو ہم نے پاسا پلٹ پھینکا تھا، آپ سمجھ رہے جو میں جملہ استعمال کیا ہے، جو ہم نے حربہ استعمال کیا تھا، حربہ فیل ہو گیا. کہا اب ہم کیا کریں؟ کہا اب انہیں قید کر کے بلا لو. آخر میں کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ نہیں مانو گے بات تو آپ کو قتل کیا جائے گا، ستایا جائے گا. آج دشمن بھی کیوں پریشان ہے؟ عزاداری امام حسین کی مخالفت کیوں کرتا ہے دشمن؟ کیونکہ پورے سال جو محنت کر کے لاتا ہے، عاشور و اربعین اس کو مٹا دیتا ہے. بہت توجہ میرے سے. حج پہ 50 لاکھ کا مجمع جمع ہو، کسی کو پابندی نہیں، کوئی نیوز نہیں، کوئی پریشانی نہیں. لیکن وہیں کربلا میں اربعین کے موقع پہ جمع ہونے لگے تو پریشانی بھی ہے. سوالات کیسے انتظامات ہوں گے، کیوں ہوں گے؟ آپ نے کبھی غور کیا اس مسئلے پہ؟ 50 لاکھ حاجی ہوتے تو آپ کھانا نہیں پکا سکتے، ہم انتظام نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں رہ سکتے. جب یہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ کربلا مولا میں اتنے سارے سما جاتے ہیں، حج کے موقع پہ سب بکھر جاتے ہیں، تو جواب دینے والے نے بڑا پیارا جواب دیا کہ کربلا کا تعلق غم سے ہے، حج کا تعلق خوشی سے ہے. خوشی میں جگہ دیکھی جاتی ہے، غم میں جگہ نہیں دیکھی جاتی. اے 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 ایک سلوات پڑھ دیں مل کے محمد و آل محمد. آپ غور فرما رہے ہیں، دشمن کے حربوں کو سمجھنا ہے. وہ ظاہر سی بات ہے اس کی ہمت اتنی نہیں ہے باطل کی کہ وہ کھل کے لڑ سکے. اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں بھی اہل بیت کے دشمن میں بھی اتنی طاقت نہیں بچی تھی کربلا کے بعد کہ وہ آگے تلوار اٹھاتے. بتائیے کسی امام کی شہادت کربلا کے بعد تلوار سے ہوئی ہو تو ہوئی ہے کسی کی؟ نہیں. بیٹیوں کا سہارا لیا گیا، بہنوں کا سہارا لیا گیا، غلاموں کا سہارا لیا گیا. اب ان کی شجاعت اسی سے اندازہ لگاؤ جو بہو بیٹی کو آگے کرتے ہو لڑنے کے لیے. آپ اسی سے اندازہ لگاؤ کتنے خوف زدہ. ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا. اب امام کے معجزات و کمالات الحمدللہ کہا ان کو قید کر کے لایا جائے. وقت گزر رہا ہے. امام نے کہا کچھ مہلت دو گے ہمیں؟ اور جو قید کرنے آ رہا ہے اس کا وہ عیسائی بھی اس کے ساتھ پورا لشکر ہے، 300 کا لشکر غالباً، کم روایت ہے کہ 300 ہیں، 250 اس طرح کے بہت ساری روایت ہے. وہ اب دیکھیں اب وہ جب چل رہے ہیں قید کرنے کے ارادے سے امام کو کہ مدینے سے قید کر کے لائیں گے، ایک مقام پہ پہنچنا ہے دور دور تک کچھ نہیں دکھتا. وہاں عیسائی کہتا ہے کہ تمہارے تو مولا نے یہ دعویٰ کیا تھا، اور مولا کہتے تھے کہ دنیا کی کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں سے میتیں نہ اٹھیں. سنا ہے واقعہ؟ جہاں سے قبریں نہ بنائی جائیں، ہر جگہ قبریں ہوں گی، ہر جگہ میت ہوں گی. یہاں تو کچھ نہیں ہے. چاہنے والا تھا، محب تھا، جانتا تھا کہ جس مسئلے کا پتہ نہ ہو بحث نہیں کرنی چاہیے.
امام سے رجوع کرنا چاہیے. آدھا فساد ختم ہو جائے گا کہ جب جاہل کو یقین ہو جائے اپنی جہالت پہ خاموش رہے, بحث نہیں کرنی چاہیے. یہ آیا مدینے میں آنے کے بعد امام کو جواب سلام کیا کہ امام آپ کو قید کر کے لے جانے کا حکم ہے, آپ کو چلنا پڑے گا. امام نے منع کیا کہ نہیں, جانا تو ہے, چلنا تو ہے, آپ کو کسی بھی صورت سے چلیں. تو امام نے کہا اچھا کچھ مہلت. کہاں مہلت ہے؟ یہ ہوتا ہے علم امام, یہ امام کی بصیرت. امام نے لوگوں سے کہا کہ درزی کو بلا کے لاؤ. ٹیلر کو بلایا گیا, کہا سردی کی ٹوپیاں کپڑے اکٹھے کرو, جمع کرو, برساتی ٹوپی جمع کرو, ترپال ولپال. اب لوگ ہنس رہے ہیں. کہا بتائیے گرمی کا موسم ہے, یہ کپڑے اکٹھے کروا رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے وہ سب ہنس رہے تھے, لیکن امام کا چاہنے والا تھا, اس نے کہا امام کی کچھ تو مصلحت ہوگی. توجہ فرمائے گا, امام کی مصلحتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. امام نے جو اقوال جو احادیث فرمائی ہے اس پہ یہ نہ کرو یہ ہماری سمجھ میں کوئی نہ کچھ تو مصلحت ہوگی. اب تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ سارا سامان ہو گیا پھر چلنے کا وقت آیا تو امام نے پھر فرمایا, کہا وہ سامان نہ بھول جانا. اب وہ سامان لے کے جب چلے, جب اسی وادی کے قریب پہنچے جہاں اس دشمن نے یہ کہا تھا کہ تم تو یہ کہتے تھے کہ تمہارے جد ہمارے مولا امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ ہر جگہ سے قبریں ہوں گی, میتیں اٹھائی جائیں گی. تاریخ کہتی ہے کہ جب اسی مقام پہ پہنچے تو ہوا چلنی شروع ہوئی. ہوا آئی, طوفان آیا, بارش آئی, اتنی ٹھنڈی ہوا چلی کہ جیسی چلنے کا وہ آسان نمودار ہے. تو امام نے فوراً اپنے چاہنے والوں کو متوجہ کیا, کہا نکالو وہ سامان. اب ظاہر سی بات ہے اس چیز کو ذرا محسوس کیجئے, جو امام کے چاہنے والے رہیں گے ان کی اس ٹائم کیا کنڈیشن ہوگی. تو خوشی مناؤ امام کی خوشی میں, غم مناؤ امام کے غم میں. وہ موقع تلاش کرو جب دشمن اہل بیت جلیں. اے میں عجیب جملہ کہہ رہا ہوں, ایسے کام کرتے چلے آؤ کہ دشمنان اہل بیت کے کلیجے جلنے شروع ہو جائیں. امام نے کہا اس کو بھی دے دو, جو عیسائی تھا. اب ظاہر سی بات ہے جب اس کو دیا گیا 80 موتیں ہوئیں. جب چلنے لگے تھے کہ یہ معجزات و کمالات کیا فائدہ دکھاتے ہیں. جب یہ معجزہ دکھا کے امام وہاں سے چلے تو جو ابھی تک اہل بیت کی مخالفت کر رہا تھا امام کے قدموں میں گر کے کلمہ پڑھنے لگا. اللہ اکبر اللہ. ایک سلوات پڑھے مل جل کے محمد و آل محمد. یا علی یا علی. آپ سمجھ رہے ہیں, ابھی یہاں سے قید کر کے لے کے جا رہے ہیں. یہ سننے والی باتیں میرے عزیزو, پھر جو قید کر کے پہنچائے گئے سامرا میں, پتہ ہے امام کو کہاں رکھا؟ امام کو اس مقام پہ روکا جہاں غریب فقیر رکا کرتے تھے. اللہ اکبر. لیکن امام نے یہاں بھی صبر کیا. چاہنے والوں کو تکلیف ہوئی کہ مولا آپ کو یہاں روک رہے ہیں. مولانا کہا عزت اس کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ میں عزت ہے, میں یہاں بھی مطمئن ہوں. چاہنے والوں نے کہا مولا نہیں, آپ یہاں پریشانی میں ہیں. امام نے باعجاز ان کو دکھایا کہ دیکھو جنت کی سیر کرو. یہ اسی طرح دیکھیں اس سلسلہ کہاں سے مل رہا ہے. امام رکے, اس نے روکا. اب تاریخ میں چلو کسی اور کو بھی روکا گیا تھا, بی بی زینب کو روکا گیا. یہ ان کا ایک سلسلہ چل رہا ہے ملعونوں کا. دشمنی اہل بیت پنپ رہی ہے. ارے کہتی ہے اب امام کو روکا گیا, امام رکے, 3 دن کے بعد مہلت ملی کہ دربار میں آئے. اور جب امام دربار میں آئے تو امام نے اپنے علمی مشاہدات دیے. بہت سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے. امام نے کتنے سوالوں کے جواب دیے, عیسائیوں کے قرآن کی آیتوں کے سلسلے میں کس طرح جواب دیے, کیونکہ وقت کم رہ گیا کہ 4 روزے کون سے فضیلت ہے, امام نے اس کا جواب دیا. یہ حتیٰ کہ خود بیمار ہوا, بیماری کا علاج کیسے ملے, کچھ کتابیں آپ بھی پڑھیں, کچھ تھوڑی دیر گھر میں جا کے آپ بھی ڈسکس کریں کہ وہ امام بتاتے جا رہے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ امام کے کمالات اس قدر تیزی سے پھیلنے لگے کہ اس کو کھلنے لگا. پھر یہ قید بھی نہیں کر پائے امام کو. امام سامرا میں جہاں رکے, جو لوگ گئے ہوں گے اللہ ان کی زیارت قبول فرمائے, بڑی مظلومی کی جگہ ہے. اب تو بڑے حالات ہیں, کچھ سالوں پہلے جب اٹیک ہوا تو سب توڑ دیا گیا. ورنہ سامرا کو 10 سال میں بنایا گیا تھا. جس طرح بغداد اس کے باپ نے بنایا تھا دادا نے, اسی طرح سامرا کو اس نے بنایا تھا, بڑے خوبصورت بنایا تھا. امام وہیں کونے میں رہا کرتے جہاں آج امام کی قبر ہے, وہی امام کا گھر ہوا کرتا تھا. اور امام نے اپنی زندگی میں اپنی قبر تیار کری تھی. اور روایت کہتی ہے اکثر امام قبر میں عبادت کیا کرتے تھے.
اور یہ دیکھا بھی اس کو اس میں نہ لے جائے گا امام قبر میں عبادت کیوں کیا کرتے تھے. امام کے چاہنے والوں نے تفسیر لکھی ہے کہ امام قبر میں اس لیے عبادت کیا کرتے تھے کیونکہ بار بار امام پہ نگاہ رکھواتا تھا, امام کی جاسوسی کرواتے تھے, امام کی جستجو میں بھیجا کرتے تھے. تو امام قبر میں عبادت کر کے انہیں پیغام دینا چاہتے تھے موت سے بڑا تمہارے پاس کی ہتھیار ہے, ہم آمادہ ہیں. اللہ اکبر, آپ نے توجہ فرمائے میرے عزیزو. امام پیغام دینا چاہتے تھے فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. جو انسان مرنا سیکھ جاتی ہے وہ قوم جینا سیکھ جاتی ہے. جب ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ہمیں موت آنی ہی آنی ہے پھر ہماری فکر تو بدل جائے گی. بھائی ہم کسی سے کیوں ڈریں گے؟ کوئی ہماری زبان کاٹنا چاہے کاٹ دے, ہم علی علی کریں گے. کوئی گلا کاٹنا چاہے کر دے, ہم بولے موت تو ایک دن آنی ہے نا. جب موت ایک دن آنی تو ظالم کے آگے سر کیوں جھکائیں؟ جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ علی کی محبت رکھنے والا مرتا نہیں شہید ہوتا ہے. میں جملہ بار بار کہتا ہوں اس چیز کو, موت آنی ہے. تاریخ کہتی ہے یہ سلسلہ چلتا رہا. اب امام کو قتل کرنے کے ارادے سے یہ ظالم اپنے دربار میں بلاتا ہے. امام نے قدم قدم پر جناب امام نے قدم قدم پہ معجزات دکھائے. جب امام چل رہے ہیں تو امام کا پیارا سا چہرہ, نورانی چہرہ, اللہ اکبر, ولایت کی ابا اڑے ہوئے. اب اس کو آپ الفاظی میں کہیں تک لے جائیں وہ تاریخ میں نہیں ملتا. اب یہ ہمارے فضائل ہیں کیونکہ ہماری ناقص زبان امام کے وہ کمالات و فضائل بیان نہیں کر سکتی. لیکن تاریخ کہتے ہیں جب امام چل رہے ہیں تو عبد الرحمن نامی ایک عیسائی ہے, مصری کا رہنے والا ہے. عبد الرحمن نامی مصر کا رہنے والا ہے لیکن امام کا چاہنے والا نہیں ہے, غیر ہے. اس نے امام کو دیکھا اور اسے یہ پتا چلا کہ جس کو بلایا جا رہا ہے اسے قتل کیا جائے گا. توجہ فرمائیے گا, جسے بلایا جا رہا ہے اس کو قتل کیا جائے گا. تاریخ نے واقعہ لکھا کہ جب عبد الرحمن کے قریب سے امام گزر رہے ہیں, یہ دور سے دیکھ رہا ہے, تو اس کے دل میں بس خیال آیا کتنا معصوم شخص ہے, اتنا پیارا ہے, اللہ اسے اس ظالم کے ہاتھوں سے قتل ہونے سے بچا, غیر ہے. تاریخ کہتے جب امام اس کے قریب سے گزرے اس کا نام لے کے کہا عبد الرحمن اللہ نے تیری دعا قبول کر لی. آپ نے غور فرمایا میرے تو, عبد الرحمن اللہ نے تیری دعا قبول کر لی, پریشان نہ ہو. اور اب میں تجھے بشارت دیتا ہوں تو جس امر کے خاطر آیا وہ پورا ہوگا. کیا تھا اس کے آنے کی جگہ؟ یہ مخروص تھا, مانگنے آیا حاکم سے, عطا کر رہے مولا. پھر امام نے فرمایا اس کو دوسری بشارت دیتا ہوں, تو تا حیات بیمار نہیں ہوگا. بے اولاد تھا. امام نے کہا کیونکہ تو نے ہمارے حق میں دعا کی ہے, جا تجھے ہم نے اولاد عطا کی. اب دو روایتیں ہیں, ایک روایت یہ کہتی ہے ہم نے اولاد عطا کی, ایک روایت یہ ہم نے تجھے 10 فرزند عطا کیے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے سوچا جب یہ واقعہ اس نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تو جو امام دربار میں گئے, دربار سے وہ کنڈیشن دربار کی وہ الگ چیز ہے. اب یہ دربار سے واپس آئے امام تو یہ پھر کھڑا تھا. امام کو واپس آتے ہوئے سلامت دیکھا, امام کے قدموں میں گر گیا. معجزات پڑھنا اور دکھانا اس لیے ضروری ہے جب تک دوسروں کو دکھاؤ گے نہیں کہ اہل بیت کیا ہے وہ آئیں گے کیسے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. علی کی موت آئی ہے, علی اس میں لائی ہے, ہر ایک میزان میں تولا, صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. یا علی علی مولا سلامت رکھے. ایک سلوات پڑھ دیے مل کے محمد و آل محمد. یہ وہ امام کے معجزات ہیں. تھکے تو نہیں نا آپ لوگ؟ ہاں لگ رہا ہے شانت خاموشی سے. یہ امام کے وہ معجزات و کمالات ہیں جو امام قدم قدم پہ دکھا رہے ہیں. امام بتا رہے لوگوں کیا ہے, اور وہیں سامنے والا ظالم ان کے ان کمالات کو دیکھنے کے بعد امام سے حسد کر رہا ہے. اور حسد کا بدلہ اس معتصم نے یہ لیا کہ 2 بار, جو کم سے کم کی روایت ہے, اس نے امام حسین کی زیارت پہ آنے والوں کو روکا. اس نے حکم صادر فرمایا کہ روزوں کو توڑا جائے. اس وقت کے بادشاہ جو ظالم اللہ اس پہ لعنت کرے, اس نے یہ چاہا کہ قبر پہ جو چلایا جائے. اور جب یہ خبر عام ہو گئی کہ ابھی امام کی قبر پہ جانے سے روک رہے ہیں تو پھر علی والے نکلے. تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ خبر عام ہو گئی تو زید مجنون کوفہ پہنچے, جناب بہلول سے ملے,
اور بہلول کو ماجرا بتایا کہ اب کیا ہو رہا ہے کہ کربلا میں، تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی امام کی زیارت پہ نہ آئے ہم چلیں گے. اور یہ باتیں کرتے چل رہے ہیں دونوں، یہ دونوں عالم ہیں، فقیہ ہیں، مگر محبت اہل بیت میں دیوانے بنے ہوئے ہیں، اور یہ باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں اگر زیارت کے خاطر ہاتھ بھی کٹوانے ہوئے تو کٹوا دیں گے. تاریخ کہتی ہے جب وارث کربلا ہوئے اور یہ امام کی قبر کے قریب آئے تو دیکھا کہ پانی قبر کا طواف کر رہا ہے، پانی کٹ کٹ کے جا رہا ہے. ظالم نے کہا کیوں آئے ہو؟ جو وہاں پہ مجاور بنایا گیا تھا، حاکم بنایا گیا، کہ امام کی زیارت کے لیے آئے. کہا جان کا خطرہ نہیں ہے، ہاتھ کٹیں. بولا کاٹ دو. بس وہ کہتا ہے، دیکھیں تاریخ کا لفظ ہے کہ اس نے یہ کہا، زید نام غالب ہے اس کا، کہ وہ کہتا ہے کہ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ لوگوں کے دل میں کتنی محبت ہے. میں جس دن سے یہاں پر آیا ہوں لوگوں کو زیارت سے روکنے کے لیے، زیارت سے تو لوگ نہیں رکے، جان دینے پہ آمادہ ہو گئے. وہ بھی امام کی قبر پہ گر گیا، اور قبر پہ گرنے کے بعد امام کا محب ہو گیا. اب دیکھیے یہ خبر جیسے اس ظالم کو پہنچتی ہے کہ یہ بھی محب ہو گیا. محب ہونا معمولی بات نہیں ہے، کہنا بہت آسان ہے. محب ہونے کے لیے جان دینی پڑتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں. میرے عزیزو میں اس بات کو کہوں گا تو شاید ناگوار خاطر گر جائے، لوگ محبوں نے اپنی جانیں دی ہیں، ہم تھوڑا وقت نہیں دے سکتے. میں انہیں توجہ فرمائے میرے لیے، محبوں نے جان دیے، ایک لمحے کے لیے سوچے ہم نے امام کے لیے کیا دیا ہے. فیصلہ آپ کو گھر پہ جا کے کرنا ہے. ہم نے امام کی خاطر کیا کیا ہے؟ کچھ قیمت میں سے کچھ روپیہ نکالا، کچھ وقت میں سے کچھ وقت نکالا، اولادوں میں سے کسی کو دین کے لیے مخصوص کیا، اپنے 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت نکالنے کے بعد امام کی معرفت بڑھانے کی کوشش کی. خود مصلی پہ بیٹھنے کے بعد، خود مجلسوں میں آنے کے بعد کتنی لعنت کی تسبیح پڑھی، کتنی بار زیارت عاشورہ پڑھی. اب میرا کہنے کا حق بنتا ہے جو میں کہتا چلوں آپ کے درمیان. خالی میرے عزیزو توجہ فرمائیے، اگر ہم امام کے محب ہیں، امام کا چاہنے والا کہتے ہیں تو امام کے خاطر کام کرنے ہوں گے. اماموں نے اپنی زندگی ہمارے لیے بدلی ہے یا نہیں بدلی؟ اماموں نے زندگی، امام کس کے لیے جی رہی ہے؟ یہ آنے والی نسل کو بچانے کے لیے امام جی رہے ہیں، دنیا کو پیغام دینے کی امام کوشش کر رہے ہیں. وقت اور حالات کچھ بھی ہوں، محبت اہل بیت دل میں رکھو، دین خود بخود آگے بڑھے گا. لے کے تم کو قربانی دی امام نے. ہم نے کیا دیا ہے امام کے خاطر؟ ہم نے کون سی قربانیاں دی ہیں؟ امتحان کم نہیں ہوئے امام کے، قید خانوں میں ڈالا گیا ہے اماموں کو. تاریخ کہتی ہے صرف یہی نہیں ہے، درباروں میں بلانے کے بعد اماموں کا امتحان لیا گیا ہے، مگر امام ہمارے ہر امتحان سے گزرے. اور ایک جملہ ایک علماء ربانی لکھتے ہیں، امتحان سے گزرنے کی جرت وہی کرتا ہے جو عالم ہو. اگر ہم تیار ہیں سب چیزوں سے تو ہمیں کیا ڈر ہے موت کبھی کی آنی ہو، آج آ جائے. انسان کس قدر خوف کھاتا ہے موت سے، جبکہ یقین قابل ہے کہ قبر میں امیر المومنین آئیں گے. جس کے لیے جی رہے ہو اگر پتہ چل جائے کہ وہ آئے گا تو پھر تاخیر کس چیز کی ہے؟ توجہ فرمائے میرے عزیزو، تاخیر کس چیز کی ہے؟ توجہ فرمائے میرے عزیزو، امام کا امتحان لیا جا رہا ہے. جادو کا زمانہ، جادو آج بھی ہے، جادو کیا جاتا ہے، جادو کی کوششیں ہوتی ہیں، اس چیز سے انکار نہیں ہے، کوشش کی گئی ہے لوگوں کے سامنے، لیکن امام نے اس کے طریقے بتائے ہیں. اگر آپ ہر وقت پاک صاف رہو گے تو کوئی جادو ٹونا آپ پہ اثر نہیں کرے گا. توجہ فرمانا میرے عزیزو، تعویذ کا انکار نہیں ہے. تعویذ شریعت میں حرز جواد سب پہنتے ہیں، ہوگا آپ لوگوں کے پاس بہت سے بات. یہ حرز جواد کے معنی کیا ہے؟ تعویذ صرف پہنا نہیں جاتا، تعویذ پڑھا بھی جاتا ہے. اللہ اکبر، میں کس طرح عرض کروں میرے عزیزو، تعویذ پڑھے جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ دوسروں کو پہ اوپر ڈیپینڈ نہ رہیے، خود پڑھیے. اسی لیے ائمہ نے فرمایا دعائے صبا سب پڑھیے، سورہ یاسین پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے، ہر چیز کے الگ بتائے. گھر سے نکلنا ہے، سواری پہ بیٹھنا ہے تو سورہ یاسین پڑھو، 3 قل پڑھو، سواری میں سورہ حدید رکھو. اگر کوئی دن آپ کو لگتا ہے پریشانی کا تو سورہ حدید پڑھ کے نکل جاؤ. یہ جو ہم نے دن معین کر لیے کہ آج کا دن ہے، سے توجہ فرمانا، کیونکہ امام نے منع کیا ہے. جس امام کا ہم ذکر کر رہے ہیں اسی امام نے کہا، یہ جو ہم کہتے ہیں یہ آج کا دن منحوس ہے، یہ کل کا دن ایسا ہے، نہیں، امام نے کہا منع ہے. آپ کے سب کے پاس دعا ہوگی، ہر دن کی جو دعا ہیں، جہاں دعا ہر دن کی زیارت بھی ہے. ہر دن کو ہر امام نے اپنے سے منسوب کیا ہے.
نہیں میرے عزیز توجہ نہیں فرمائی. میں یہاں پر اکثر ایک جملہ کہتا ہوں, ہاتھ مت دکھاؤ, پتھروں پہ یقین نہ کرو. اہل بیت علیہ السلام کی محبت پتھروں کو بھی بلوا دیتی ہے. بیٹے میرے عزیز, ہم نے دن کے یہ منوس نہیں, امام نے طریقہ بتا, صدقہ خیرات ہے, قمر دغ اخرم ملتا ہے, دنوں کے حساب سے کوئی تاریخ اس طرح کی آ جائے, یہ نہیں کہ ہر دن کا وہی ہو. امام کی شہادت ہے, ظاہر سی بات ہے اب اس دن کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا چاہیے, لیکن نحس اور بد پہ بیٹھ کے یقین رکھ کے بیٹھ جانا منع کیا شرط. جہاں تلاوت قرآن کا حصار ہونے لگے گا وہاں پہ نجاستیں نہیں آ پائیں گی. جہاں پر ذکر علی کیوں کہا گیا ہر وقت ذکر علی, کہ جب امیر المومن کا ذکر ہر وقت رہے گا تو کوئی چیز آئے گی. ہاں اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو آپ وظائف پڑھو, دعائیں کرو, صدقہ خیرات دو, وہ ساری چیزوں کو ٹال دے گی. تاریخ کہتی ہے اب امام کا امتحان لینے کے لیے ہند سے, ہمارے یہاں سے ایک جادوگر کو بلایا اب تک کے لیے, اور کہا ہے کہ ہمارے جو یہ فرزند رسول ہیں ہمیں ان کو ذلیل کرنا ہے. معاذ اللہ, یہ سوچتا ہے کہ عزت ذلت اس کے ہاتھ میں. اس نے کہا کہ امام کو بلایا جائے. جب امام آ رہے تو اس نے درباریوں کو یہ آرڈر دے دیا کوئی اپنی کرسی سے نہیں اٹھے گا. تاریخ کہتے ہیں جب امام نے دربار میں قدم رکھا تو سب کے سب کرسی نشین کھڑے ہو گئے, حتیٰ کہ یہ خود کھڑا ہو گیا اور روب میں آ گئے, اور آنے کے بعد کہتا آپ یہاں بیٹھیں. امام نے کہا تیرے جملہ سننا میرے عزیزوں, تیرے تخت سے ظلم کی بو آتی ہے. یہ ہے امام کی جرت. اور میں یہاں پہ کہتا ہوں اپنوں میں بیٹھ کر مولا کے فضائل پڑھنا کمال کی بات نہیں ہے, دشمن کے سامنے آ کے بولو تو کمال کی بات ہے. یہ وہ ظالم ہے جو قتل کرنا کا ارادہ کر چکا ہے, 2 بار اٹیک کر چکا ہے. یہ وہ ہے جو بچپنے سے امام پہ ظلم کرنا چاہتا ہے, مگر امام کا یہ جملہ سننے کے بعد کام گیا. امام نے کہا ہم الگ بیٹھیں گے. الگ بٹھائے گا, دسترخوان سجا رہے ہیں. توجہ فرمائیے گا, مولا کے فضائل, مولا کے واقعات کا دسترخوان سجایا گیا. اب جیسے امام نے روٹی کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا, جادوگر نے اپنا جادو دکھانا چاہا, روٹی تھوڑی سی ہٹی. شریفانہ لہجے میں امام نے کہا جو بھی ہے باز آ جا. میں نے پڑھ دیا, ماضی آپ کے ذہن تو کہاں تک پہنچا ہوگا, جو بھی ہے باز آ جا. تاریخ کہتی ہے امام نے پھر دوبارہ ہاتھ بڑھانا چاہا, پھر روٹی ہٹی. دشمن اہل بیت مسکرانے لگے. امام نے پھر کہا کہ شریفوں کی زبان سمجھ میں نہیں آتی. اللہ اکبر, کس طرح سن رہے ہیں. تاریخ کہتی ہے اب جو امام نے تیسری بار ہاتھ بڑھانا چاہا, اس نے پھر جادو سے اور دور کری. اب جب لوگوں کی آوازیں بلند ہوئیں, امام نے دیوار کی طرف دیکھا, ایک قالین لٹکا تھا. نہیں, جس پہ شیر بنا تھا, یہ جادوگر ہے نا, جس پہ شیر بنا تھا. امام نے اس شیر کو متوجہ کر کے کہا تو دیکھ رہا ہے تیرے امام کی بے عزتی ہو رہی ہے. مجسم بنا, نکلا مجمع, درباری پریشان. تاریخ کہتی ہے اس شیر نے جادوگر کو بغیر خون ٹپکائے نگل لیا. اب یہاں خطیب پڑھتے ہیں, میں نے کتاب میں نہیں پڑھا, لیکن خطیب جب پڑھتے ہیں بزرگ تو میں بھی وہ جملہ کبھی کبھی پڑھ دیتا ہوں. تو شیر نے امام کی طرف متوجہ کہا اس کو بھی نکل جاؤں. اب کہاں تک آپ کے ذہن پہنچے مجھے نہیں معلوم. تاریخ کہتی ہے اس نے جادوگر کو نکلا اور امام نے پھر اشارہ کیا, پھر قالین پہ چلا گیا. یہ قالین پہ گیا اور یہ ظالم پیروں میں آ گیا, ہاتھوں کو جوڑے کہہ رہا ہے دیکھیں اب بھی سدھرا نہیں ہے. میں دلیل دے رہا ہوں, سدھرا اب بھی نہیں ہے. اسے اپنی جان سے زیادہ پرواہ جادوگر کی ہے. کہہ رہا ہوں جادوگر کو تو دے دو, بڑا مہنگا ہے. بس امام نے اپنا سلسلہ نبیوں سے بتاتے فرمایا اگر موسیٰ کے عصے نے, اب کہاں تک آپ کی نگاہیں مجھے نہیں معلوم ہے, کہتا ہوں تاریخ کو ملاتے چلیے گا جب انشاءاللہ آنے والے, کہ اگر موسیٰ کے عصے نے, کیا تھا واقعہ وہ پڑھیے گا جا کے, ان بچوں کو سنائیے گا ان واقعوں, کیونکہ ان واقعوں کو سننے کے بعد ہی تو طاقت آئے گی کہ دنیا کے کسی بھی جادو میں اتنی طاقت نہیں جو نام علی کے آگے ٹک سکے. صلوات پڑھ دے مل کے محمد و آل محمد. اس طرح کے حالات امام نے بیان کیے. امام نے ہر موقع کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے تعلیم اور تربیت کے سلسلے کو جاری رکھا.
مگر ظالم ہے، وہ امام کو ہر صورت میں قتل کرنا چاہتا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، الزام لگائے امام پر کہ اسلحہ جمع کر رہے ہو، امام کو قید کر کے لاؤ، اٹھایا گیا، گھر سے بلایا گیا، بہت ساری چیزیں۔ تاریخ کہتے ہیں ایک بار جب امام کو بلایا گیا تو اب اس خبیث کی حالت یہ کہ اس کے ہاتھ میں شراب کا جام، اب یہ امام کے آگے پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے میرے عزیزو، پڑھنا بہت آسان ہے اور سننا اس سے زیادہ آسان ہے، کیونکہ پڑھنے والے کا کم سے کم ذہن اور وہ ہے، آپ کو تو صرف سننا ہے، بس سن کے فیصلہ کرنا ہے کہ مجلس چلی ہے نہیں چلی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن آپ ذرا سوچیں کہ آل رسول کے لیے کتنا دشوار کن مرحلہ ہوگا، اس چیز کو ذرا۔ بعض علماء ربانی نے اس واقعے پہ مجلس تمام کی ہیں، وہ کہتے تھے کہ امام کا اس ضلالت بھرے دربار میں جانا ہی یہ کم مصائب نہیں ہے، اور جائے کہ وہ امام کے آگے شراب کا جام پیش کر رہا ہے۔ جب امام کے آگے شراب کا جام، امام چاہتے چھین لیتے، توڑ دیتے، چاہتے ہی نہیں ہوتا، لیکن امام نے نہ شراب کے جام کو چھینا نہ توڑا، کیونکہ خود توڑنا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اپنی تعلیمات سے ایسا اثر چھوڑ دو کہ جو پی رہا ہے وہی توڑ دے۔ اور پھر امام نے کچھ شعر پڑھے، ان شعروں کا ترجمہ میں آپ کے سامنے عرض کروں، پھر مصائب کی یہی مصائب کی طرف ہوتے چلے آئیں گے کہ تجھے شرم نہیں آتی، آئے تطہیر کے مصداق و مصداق کے لیے تو نجاستوں کو پیش کر رہا ہے؟ کیا تجھ سے پہلے والے نہیں مٹ گئے جو ان تختوں پہ بیٹھے وہ بھی مٹے؟ کیا تجھے اپنی موت کا خوف نہیں ہے؟ ان قریب تیری بھی موت آئے گی تو ضلالت کی موت مرے گا۔ اب امام کے ان جملوں نے، دیکھیں ہمارے خطیب کے جملوں میں طاقت نہیں ہے، لیکن امام کا جو اس ٹائم لہجہ رہا ہوگا وہ لہجہ کتنا دردناک اور تابناک رہا ہوگا۔ تاریخ کہتے ہیں اس کے ہاتھ سے شراب کا جام چھٹا، اور شراب کا جام تو چھٹ گیا، اس نے کہا آئیے بیٹھیے، کہا نہیں ہم بیٹھنے کے لیے نہیں آئے، بس اب اس کے دل میں اور نفرت امام کی خاطر پیدا ہو گئی، وہاں بٹھانا تو چاہتا ہے، ابھی امام کو زہر دے رہا ہے، اور امام کو زہر دینے کے بعد اس ظالم نے امام کو شہید کر دیا۔ ارباب ایسا امام کو زہر سے شہید کیا گیا، اور یہ آخری دن جو چل رہے ہیں، دل چاہتا ہے کہ میرا بھی دل چاہتا ہے جب نوحہ ہوتا ہے، بڑا اچھا نوحہ لوگ پڑھتے ہیں، تاریخ کی مناسبت سے جب پڑھتے ہیں تو اور اچھا لگتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے۔ یہ مجلس کے آداب تھے کہ جو تاریخ ہے وہی مرثیہ ہو، وہی مصائب ہیں وہی نوحہ ہو، تاکہ ابتدا سے لے کے آخر تک گریہ و زاری ہوتی رہے۔ آپ نے محسوس فرمایا ہمارے اس امام نقی پہ بھی کیا مظلومیت ہے، اس کو بھی دربار کے باہر روکا گیا، ہمارے امام سجاد کو بھی دربار کے باہر روکا گیا، ہمارے اس امام کے آگے بھی شراب کو پیش کیا گیا، اور مقاتل نے لکھا کہ دربار یزید میں سر حسین کے قریب بیٹھا ہوا ظالم بھی شراب پی رہا تھا۔ کوئی ایک ظلم نہیں ہے، خالی شراب نہیں پڑی، جس نے بھی امام کی توہین کرنا چاہی وہ بھی امام کی توہین کرتا تھا۔ تاریخ کہتی ہے یہ زندہ میں بیویاں زندگی گزار تو رہی ہیں، مگر کس عالم میں زندگی گزار رہی ہیں بیان نہیں ہو پاتا۔ دل چاہتا ہے کہ میں آج ایک بیوی کے 2 جملے مصائب کے پڑھ دوں، اور میں اندازہ لگا لوں گا کہ اس بیوی کا نام سننے کے بعد آپ کی آنکھوں سے کتنے آنسو نکل رہے ہیں، کیونکہ یہ بیوی معصومہ نہیں ہے۔ زینب بیوی نے مصائب برداشت کیے، وہ معصومہ تھی۔ جناب ام کلثوم نے مصائب برداشت کیے، وہ علی کی بیٹی تھی۔ مگر رباب ایک ایسی ماں ہے، نہیں مجھے نہیں معلوم آپ کے ذہن ابھی آمادہ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، مگر دل چاہتا ہے کہ آج مصائب پڑھتا چلا جاؤں۔ میں عزیزو مصائب اسی لیے زیادہ نہیں پڑھ پاتا کہ دل پھٹنے لگتا ہے، کیونکہ وہ مصیبتیں پڑھی نہیں جاتی، مصیبتیں محسوس کی جاتی ہیں۔ یہ رباب ہے، رباب کوئی غریب گھر کی نہیں ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے۔ اس رباب نے بڑے عیش و آرام میں زندگی گزاری ہے۔ رباب کی آدھی زندگی تو کربلا میں ختم ہو گئی، رباب کی بچی ہوئی زندگی زندان شام میں آ گئی۔ ارباب ایسا مصائب میں اگر 2-4 منٹ زیادہ بھی ہو جائیں تو گریہ کر لیجئے گا۔ میں ایک تسلسل دینا چاہتا ہوں کہ اس رباب پہ مصائب کب سے شروع ہوئے۔ اس رباب پہ تو مصائب وہاں سے شروع ہو گئے جب شب عاشور ہر ماں اپنی اولاد کو تلقین کر رہی تھی، وہیں رباب بھی شاید یہ جملے کہہ رہی تھی، اے میرے لال اصغر میں سیدانی نہیں ہوں، اے میرے لال اصغر ماں کے دودھ کی لاج رکھ لینا، اے میرے لال، کیونکہ جب اولاد کوئی کام کرتی ہے تو ماں کو بکھانا جاتا
جاتا ہے، میرے لال تو ماں کے دودھ کی لاج رکھتے ہوئے باپ کے خون کی شجاعت دکھانا۔ جناب اصغر کے مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، میں صرف ایک ربط دے رہا ہوں تاکہ ہر آنکھ میں آنسو نکل آئے۔ بہت کم دن رہ گئے ہیں، رہیں گے تو پھر ماتم کریں گے، ماتم کرتے چلے جاؤ، گریہ کرتے چلے جاؤ۔ تاریخ کہتی ہے کربلا میں جو بھی شہید ہوا وہ ایک بار شہید ہوا، ایک بار شہید ہوا، مگر اصغر وہ ہے جو بار بار شہید ہو رہا ہے۔ اب بھی اگر رباب کی وسیلہ سمجھ میں نہیں آ رہی تو علماء بیان کرتے ہیں، ماہر نفسیات کہتے ہیں، یہ صاحب اولاد اس جملے کو محسوس کیجئے گا اور گریہ کر لیجئے گا کہ جب کسی کا لال بچپنے میں دودھ پیتی عالم میں چلا جاتا ہے تو ماؤں کے دل تڑپ جاتے ہیں، وہ جب سو کے اٹھتی ہیں تو انہیں بغل میں دکھائی بچہ نہیں دیتا تو تڑپ جاتی ہیں، جب بچے کی چیزیں دیکھتی ہیں تو تڑپ جاتی ہیں، ماں کی ممتا جاگتی ہے تو خیال آتا ہے میرا لال ہوتا تو میں اس کو دودھ پلاتی۔ یہی صورت کبھی رباب کے لیے بھی تو سوچو، رباب پہ کس طرح کی زندگی بیت رہی ہے۔ مقاتل نے لکھا جب اصغر کی شہادت واقع ہو گئی تو اب جناب امام حسین خیموں کی طرف آ رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، اور گراہم نے پوچھا کہ امام کیوں رک رہے ہیں؟ کہا مجھے کسی کے قدم دکھائی دے رہے ہیں، شاید وہ ماں رباب کے قدم تھے جو حسین کو رکنے پہ مجبور کر رہے تھے۔ مقاتل کہتے ہیں اس رباب کو سمجھ لے میرے عزیزو، میں مجلس تمام کر دوں گا، اس رباب پہ مصیبتیں ہیں۔ حسین اصغر کی شہادت ہو گئی، ماں رو نہیں رہی، توجہ فرماتے ہوئے گریہ کریں، محسوس کریں کہ کیا وقت بیت رہا ہے جناب رباب پر۔ اصغر شہید کر دیے گئے، اصغر کو دفنا دیا گیا، سب شہید ہو چکے ہیں۔ اب تاریخ کہتی ہے جب یہ اعلان کر دیا گیا کہ صبح کو نکالا جائے گا، تاریخ میں ایک منظر وہ بھی تو لکھا ہے کہ جب سروں کو گنا جانے لگا تو 71 ہی سر نظر آئے۔ کسی نے جملہ کہا ارے وہ ایک بچہ بھی تو تھا جسے حسین لے کے آئے تھے۔ ذرا سوچو جب ظالم سر کی کھوج میں نکلے اور وہ سر نکلا تو ماں رباب پہ کیا بیتی ہوگی۔ تاریخ کہتی ہے ماں کا دل تھا کب تک رباب صبر کرے۔ حسین کی شہادت واقع ہوئی، جب اسیر بنا کے نکالا جا رہا ہے تو مقاتل نے سب بیویوں کے بین لکھے۔ رباب کا جملہ معلوم ہے کیا تھا کہ رباب نے کہا اے میرے والی و وارث، تیری موجودگی ہمیں ڈھارس دیتی تھی، تیری موجودگی ہمیں پہاڑ کا احساس دلاتی تھی۔ اے میرے والی و وارث، میرے ہاتھ بندے ہیں ورنہ میں خاک سے ہی کفن دیتی، سر پہ ردا نہیں جو تجھے کفن دوں۔ بیٹھ رہے کہ میری تو دنیا آدھی اجڑ رہی ہے، مگر سید سجاد کہتے پھپھی اماں چلیے، اے اماں چلیں، اماں چلیں، نہ رکیں، بس جملہ سنیں یہ رباب ہے رباب۔ میں پڑھ رہا ہوں، نہ جانے یہ آوازیں کب کتنی بلند ہو جائیں، کون سا جملہ کس کے دل میں لگ جائے۔ تاریخ نے لکھا یہ رباب جب زندان میں بھی آئی تو اپنی بیٹی سکینہ سے بڑا لگاؤ تھا، ماں ہے نا، کیونکہ اب یہی بچی ہے، شوہر ختم ہو شہید ہو چکے، بیٹا مارا جا چکا، اب ایک سکینہ ہی تو رہ گئی۔ مگر شہادت سکینہ کے بعد جناب رباب کا طریقہ بدل گیا۔ تاریخ کہتی ہے آنکھیں پتھرا گئی، آواز نے نکلنا بند کر دیا۔ ماں رباب کی کنڈیشن دیتے ہوئے، حالت دیکھتے ہوئے بیویوں نے ایک قبر کا نشان زندان ہی میں بنا لیا۔ بس آپ تھک چکے، میں مجلس تمام کرنے پہ آمادہ ہوں۔ تاریخ نے منظر لکھا کہ جب رہائی کا حکم ہوا کہ اہل حرم کو چھوڑا جائے تو سب بیویاں ہماریوں میں بیٹھی تھی، مگر جناب زینب نے کہا اے سید سجاد تمہاری ماں رباب نہیں آئی، ارے کہاں رہ گئی؟ تو جناب زینب نے فرمایا میں جانتی ہوں، ارے وہ کہاں ہوگی، ارے اپنی سکینہ کی لحد پر بیٹھی ہوگی۔ تاریخ کہتی ہے سجاد علیہ السلام نے آ کے کہا اماں رباب اٹھیے، تو معلوم ہے جب آ کے کہا تو کیا کہتی ہیں جناب رباب، اے سکینہ تجھے اپنے وطن کا بڑا پاس آتا تھا، آپ بڑا سوال کرتی تھی، سکینہ اٹھ ہم وطن جا رہے ہیں۔ مجلس تمام عزیزو تاریخ کہتی ہے جب آپ کو اٹھانا چاہا رباب نے کہا میرے لال یہ بتا میں جا کے کیا کروں گی، میرا شوہر کربلا میں رہ گیا،
اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے۔ مگر امام نے حجت کری، جناب رباب اماری پہ بیٹھ کر اب جب یہ راستہ مدینے کی طرف جاتا ہے، راستہ کربلا کی طرف جاتا ہے، مقاتل کہتے ہیں جب وارد کربلا ہوئے 3 دن تک عزاداری کی، پھر مدینے کا رخ کر رہے میں شہادت کے جملے اور مجلس تمام ہیں، جب مدینے کا رخ کرنے لگے پھر ماں رباب کو ڈھونڈا جا رہا ہے، رباب کہاں ہے؟ تاریخ کہتے جناب رباب کہتی ہیں سید سجاد مجھے لے کے نہ جا، میرا اب کون رکھا ہے، میرا کون ہے، میری شوہر مارے جا چکے، میرا بیٹا کربلا میں، بیٹی شام میں رہ گئی، ارے میں جا کے کیا کروں گی؟ کہا پھر یہاں کیا کرو گی؟ کہا میں قبروں پہ پانی ڈالوں گی، میں زائرین کی خدمت کروں گی۔ تاریخ کہتے جناب سجاد نے کہا اماں چلو مدینے چلنا ہے، ابھی ظلم کی کہانی سنانی ہے، اماں ابھی تو کربلا کے مسائل پڑھنے کا موقع آیا ہے، اماں ارے مدینے والے کو بتانا میرا 6 مہینے کا ارے کس طرح مارا گیا۔ تاریخ نے لکھا رباب اٹھی اور جملہ کا ہے حسین میرے آقا اب زندگی بھر سائے میں نہ بیٹھوں گی، اے میرے والی و وارث، اے میرے لال اصغر ٹھنڈا پانی نہ پیوں گی۔ مقاتل نے لکھا واقعے کربلا کے بعد 4 مہینے کے قریب رباب زندہ رہی مگر کبھی سائے میں نہ بیٹھی۔ میں مجلس تمام پر رو لیجئے گا، کبھی سائے میں نہ بیٹھی۔ معمول یہ تھا ایک کوزے آب دھوپ میں رکھ دیا کرتی تھی اور بیٹھی بھی کہتی رہتی تھی، خاک اٹھا کے کہتی تھی، کبھی سر پہ ڈال کر ہائے ہماری بے ردائی، کبھی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتی تھی ہائے حسین۔ مقاتل نے کہا اب جب طبیعت بگڑنے لگی، وقت گزرنے لگا، جناب زینب بھائی سید سجاد مجھ سے یہ درد دیکھا نہیں جاتا، ارے اٹھاؤ۔ تاریخ نے جملہ لکھا سید سجاد کا اماں رباب اٹھو سائے میں چلو، اماں رباب اٹھو سائے میں چلو۔ مقاتل نے جملہ کہا، رو سکو تو رو لیجئے گا، مقاتل نے جملہ کہا، جناب رباب نے کہا میں سائے میں نہ جاؤں گی۔ امام نے محبتاً کہا میں امام کی حیثیت سے کہتا ہوں اماں اماں اٹھو۔ مقاتل نے کہا بس رباب اٹھتی جاتی تھی اور کربلا کا رخ کر کے کہتی تھی اے حسین تجھ سے وعدہ کیا تھا، ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اے پروردگار میری وعدے کی لاج رکھ لینا۔ بس سید سجاد نے کہا فضا اماں، ارے اماں کو لٹا دو، رباب اس دنیا سے چلی گئی، اب کون آئے گا جو یہ صبر و برداشت کرے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من الاموات تحبب بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات وانک علی کل شیء۔ پاک پروردگار تجھے جناب رباب کا واسطہ ہمیں اپنے امام سے کیے ہوئے وعدے نبھانے کی توفیق عنایت فرما۔ پاک پروردگار تجھے جناب رباب کی اجڑی گود کا واسطہ جب اولاد ان کو اولاد عطا فرما۔ شہدائے کربلا کا واسطہ پروردگار جو اسیر ہیں ان کو اسیری سے نجات عنایت، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عنایت۔ معبود تجھے اہل بیت علیہ السلام کی عظمت و جلالت کا واسطہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، حیدر بھائی بھی جو بیمار ہیں ان کو بھی شفا کامل عاجل عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو غیب سے ادا فرما۔ ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عنایت۔ معبود دام درہم سخن جو بھی عزائے حسین میں حصہ لیتے ہیں، راہ خدا میں حصہ لیتے ہیں، ان کی عزت و توقیر میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں برکت عنایت فرما۔ پروردگار وہ ذرائع فراہم فرما کہ جلد سے جنت البقیع کی تعمیر ہو سکے، جنت البقیع کی تعمیر کے ذرائع فراہم فرما۔
بیت المقدس کو آزادی عنایت فرما، ہر دشمن اسلام کو نیست و نابود فرما دے، وہ طاقت جو عزاداری کے خلاف ان کو نیست و نابود فرما دے، ہم عزاداروں کو متحد رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود ہمیں اس لائق بنا کہ ہم وقت کے امام کی فوج میں شامل ہو سکیں، اب زیادہ دیر نہ لگا، تاخیر نہ کر، پروردگار امام کی ظہور میں تاجیل فرما، تاجیل فرما، ماتم حسین۔